اس پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیے اور تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز، دو بڑی اہم نیوزیں، امپورٹنٹ نیوزیں جو اب تک مجھے پہنچانی، بلکہ تین نیوز ہیں۔ پہلی نیوز میں آپ کو بتاؤں کہ آج جیسا کہ معلوم ہے کہ 9 دسمبر ہے۔ 9 دسمبر کو آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ آ، ہر سال کی طرح یوم شہداء مناتی ہے۔ تو آج وہی دن تھا، اور اس حوالے سے ایک بڑی زبردست نیوز ہے، بڑی نیوز ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ذرا آپ کو بتانا ہے۔ اور پہلی نیوز یہ دوسری نیوز آپ کو بتا دوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم کے سابق جو رکن ہیں اور سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد، ان کا بھی آج کراچی میں بہت بڑا پروگرام تھا اپنی پارٹی کے حوالے سے۔ تو پروگرام کا کیا بنا کیا نہیں بنا، اس حوالے سے ذرا بات کریں گے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ذرا بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی پہلی نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عشرت العباد کی بات کر لیتے ہیں۔ قائد عشرت العباد کا آج کراچی میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا۔ تو بہت بڑا ٹینٹ بھی لگا، کرسیاں بھی لگ گئی، اور ٹینٹ بھی سج گیا۔ مہمان کا آنا تھا یا نہیں آنا تھا، بہرحال یہ ہے کہ کیمرہ مین بھی آ گئے، میڈیا والے بھی آ گئے، اور اسٹیج بھی سج گیا تھا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ سب کچھ تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ تیاریاں مکمل ہونے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ وہاں پر گنتی کے صرف 3 یا 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی عوام نہیں آئی، کوئی کراچی کے لوگ نہیں آئے، کوئی شہری نہیں آئے۔ عشرت العباد صاحب خود بھی نہیں آئے، ظاہر بات ہے وہ خود کیسے آئیں گے؟ عوام آئے گی تو وہ خود آئیں گے نا۔ میڈیا کے لوگ پریشان، وہاں کے نمائندے حیران کہ کیا بات ہے، کوئی لوگ نہیں آ رہے، تو اس پروگرام کو پھر کیا بولے؟ پروگرام وڑ گیا، یہ بولیں گے؟ بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت سیڈ نیوز ہے عشرت العباد کے حوالے سے۔ تو کافی جو ہے وہ مایوسی ہوئی عشرت العباد صاحب کو بھی۔ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے ایک اپنی پارٹی کا افتتاح کرنا تھا اور اپنی پارٹی کا آغاز کرنا تھا۔ ٹینٹ بھی سج گیا تھا، اسٹیج بھی لگ گیا تھا، لیکن عوام نہیں آئی۔ گنتی کے صرف 3 یا 4 افراد جو ہے وہ آئے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں آیا۔ تو بڑا ہی جھٹکا لگا اس پارٹی کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں جب مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پارٹی کا اعلان کیا تو اس میں بھی چند لوگ آئے تھے، لیکن بعد میں پارٹی جو ہے وہ اجاگر ہو گئی تھی۔ لیکن عشرت العباد کا تو پارٹی بننے سے پہلے ہی پروگرام بڑھ گیا، یہی بولیں گے اور کیا بولیں گے؟ تو عشرت العباد کے حوالے سے یہ بات تھی۔ اب چلتے ہیں 9 دسمبر کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج 9 دسمبر تھا، جو کہ ایم کیو ایم کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ تو آج یوم شہداء کا دن منانا تھا، بلکہ منایا بھی گیا۔ تو ایک ویسے تو پچھلی سال تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب 9 دسمبر آیا تھا تو ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے یوم شہداء الگ منایا تھا، اور ایم کیو ایم لنڈن نے جو ہے وہ یوم شہداء الگ منایا تھا۔ تو اس پر جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ ایم کیو ایم تو صرف ایک ہی ہے، کارکنان بھی ایک ہی ہیں جو شہید ہو گئے تھے اس زمانے میں، تو یوم شہداء منانے کا حق جو ہے وہ ایم کیو ایم الطاف حسین کو ہے۔ تو اس پر جو ہے کافی اعتراضات بھی اٹھے تھے، لیکن آج کے دن یوم شہداء جب منایا گیا تو کراچی کا جو مرکز ہے ایم کیو ایم کا 9-0، وہاں پر بہت ساری فیملیز بھی آئیں، لوگ بھی آئیں، کافی وہاں پر پروٹیسٹ بھی ہوا۔ تو پھول وغیرہ وہ لے کر آئے تو گلدستے بھی لگے، لیکن وہاں پر جب آئے تو وہاں پولیس کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑ گیا، اور رینجرز کا بھی سامنا پڑ گیا، کیونکہ رینجرز جو ہے وہ پیچھے تھی، پولیس آگے تھی، تو اس میں تھوڑا تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، جس پر وہ ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی نے جو ہے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی نے ایک اعتراض بھی اٹھایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے 16 کارکنانوں کو گرفتار بھی کیا ہے ان لوگوں نے آج کے دن، 9 دسمبر کے دن۔ تو ابھی جب میں وہاں سے آج میرا ویسے وہاں سے گزر بھی ہوا تھا مکہ چوک کے سامنے سے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ مکہ چوک پہ جو ہے وہ پولیس کی 2 موبائلیں کھڑی تھیں اور ایک بس بھی کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ راستہ جو ہے وہ بلاک کیا ہوا تھا عزیز آباد کا۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی پروگرام وغیرہ ہوا ہے اور کوئی روک تھام بھی ہوئی ہے۔ تو یہ تو آج گائز جو ہے وہ 9 دسمبر کا دن یوم شہداء کے طور پہ منایا گیا، لیکن ہم جو لوگ میڈیا ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو رہا تھا، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 9 دسمبر کے دن جیسے سوشل میڈیا میں جس طرح بات اٹھی کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ یوم شہداء منا رہی ہے اور کراچی کے ہر علاقے میں جشن ہوگا، پروگرام ہوگا، ویسا دیکھنے میں بالکل بھی نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ پچھلے سال جب 9 دسمبر منایا گیا، یوم شہداء منایا گیا، اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو ہے کافی بڑے بڑے رہنما کو گرفتار بھی کیا تھا، لیکن اس بار جو ہے گرفتار جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے متحدہ کے کارکنان، ایم کیو ایم کے کارکنان جیلوں میں ہیں، بہت سارے رہا بھی ہو گئے، بہت سارے مقدمات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، لیکن بظاہر اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ
الطاف حسین اور اس کی پارٹی کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے ہلکا کر دیا ہو. پہلے جیسی بات نہیں جو پہلے تھی. بہت سخت ان کے کارکنانوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. تھوڑا سا MQ لندن کا پروگرام ہو یا ریلی نکلے تو ان کے کارکنوں کو دھر لیا جاتا تھا. لیکن اب بظاہر ایسا دکھنے میں نہیں آ رہا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب ان کو ڈھیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے. سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ MQ نے جو ہے وہ جنوری میں جو ہے خوشخبری سنانے کا اعلان کیا پاکستان کی عوام کو, بالخصوص کراچی کی عوام کو, کہ ہو سکتا ہے کہ بانی MQ کے اوپر سے پابندی ہٹ جائے. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے ویسے کہ بانی MQ الطاف حسین کے اوپر سے ان کی تحریر اور تصویر کے اوپر سے جو ہے وہ پابندی ہٹ جائے گی, کیونکہ یہ جو ہے ویڈیو جو وائرل ہے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ خبر چلنے کو بھی آ رہی ہے. اس کے علاوہ رابطہ کمیٹی جو ہے MQ لندن کی, انہوں نے بھی کانفرنس میں کہا تھا کہ جنوری میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی. تو یہ دو نیوز بڑی امپورٹنٹ ہے جو اب تک میں نے پہنچائی. تیسری نیوز کی طرف چلتے ہیں گائز, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آج کل کافی پریشان ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ حکومت کو دھمکی بھی دے دی کہ وہ لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد میں اگر ان کے مدارسوں کو جو ہے رجسٹر نہیں کیا گیا. گائز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں جو مدارس ہیں وہ 21,000 ہیں, جس میں سے آئی تھنک ہمارے ذرائع کے مطابق 5 سے 5.5 ہزار مدارس صرف مولانا فضل الرحمان کے ہیں, یعنی JUI کے ہیں. تو اس کی رجسٹریشن کے لیے مولانا فضل الرحمان نے جو ہے حکومت کو کہا ہے کہ ہمارے مدارس کو رجسٹریشن کرائی جائے. اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو ان کے بھائی ہیں نواز شریف, ان سے ملاقات بھی کی تھی اور اس کے تحفظات دور کرنے کے لیے میٹنگ بھی رکھی تھی. اب جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف وہ گورنمنٹ کے حکومت کے جو ہے وہ مولانا بیٹھ گئے تھے, ایک طرف مولانا فضل الرحمان کے مولانا بیٹھ گئے تھے, دونوں کو آپس میں کرا دیا گیا. پتہ نہیں اب کون سی چکی میں آٹا پیس رہا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. تو گائز یہ جو ہے 3 امپورٹنٹ نیوز اب تک پہنچانی تھی. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.